دیکھو ماہ رمضان کی آمد قریب ہے، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور میں اس لیے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. میرے کئی لوگ ہوں گے نمازی، بھلے میرے نمازی، لیکن وہ مجھ سے اختلاف بھی رکھتے ہیں. کوئی بات نہیں، اختلاف آپ رکھنے کا حق بھی رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب نہ جانے کبھی کس کو پکڑتے ہیں کبھی کس کو، لیکن یہ صاحب ممبر پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہے. جو ممبر پر بیٹھے اور حق نہ بولے وہ گونگا شیطان ہے، سرکار نے فرمایا. قیامت کے دن ممبر پر بیٹھنے والوں سے سب سے پہلے سوال ہوگا کہ انہوں نے کیا حق ادا کیا. اب پچھلے دنوں یہی جو شب برات کی جو بڑی رات تھی، اس میں ایک اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہنے والے عامل لیاقت صاحب، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اہل سنت کا ٹھیکیدار کہنے والے، اپنے آپ کو چیمپئن کہنے والے، انہوں نے شب برات میں کیا کیا آپ کے ذہن میں ہو نہیں ہو پتہ نہیں، پورے سوشل میڈیا پہ موجود ہے. انہوں نے اپنی رمضان ٹرانسمیشن کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور اپنے رمضان کے تمام معاملات کو درست ثابت کرنے کے لیے، اور جو معاذ اللہ رمضان کی مبارک راتوں میں اور مبارک ایام و مبارک دنوں میں بے پردہ خواتین کو اور مردوں کو ایک ساتھ بٹھا کر دنیا کے انعامات تقسیم کرنے والے اور خدا کی لعنت کے مستحق ہونے والے نے اپنے پروگرام کو، جو رمضان ٹرانسمیشن اور جو دیگر پروگرام وہ کرتے ہیں، اس کو انہوں نے صحیح ثابت کرنے کے لیے کہا. کتنی غلط بات. اگر آپ کے دل میں اسلام اور ایمان کی قدر ہوگی تو میری بات پر آپ توجہ دو گے، کیونکہ میری ذاتی کوئی دشمنی نہیں، نہ کوئی محبت ہے، نہ کوئی میرا تعلق ہے، لیکن ایک دین کا طالب علم ہو کر آپ کے سامنے حق بول رہا ہوں تاکہ ہم اپنے نمازیوں تک پہنچائیں. انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرد و خواتین کا مخلوط اجتماع تم کرتے ہو، ایک ساتھ تم مرد و خواتین کو ملاتے ہو. اگر یہ غلط ہے جا کر حج بند کرواؤ. یہ جملے ان مذہبی اسکالر کے، آپ سنو، کوئی بھی جاؤ، ویب سائٹ کہیں بھی جاؤ سن سکتے ہو. جا کر طواف بند کرواؤ. یہ مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ تم نے حج سے کمپیر کر دیا. ارے حج کا معاملہ تو یہ کہ حالت احرام میں عورت کو چہرہ رکھنے کا حکم ہے بس، اور مردوں کا وہاں پر امتحان ہے. اور حج میں تو سب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں. وہاں تو خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے اور وہاں تو امتحان ہوتا ہے. اور رب نے پہلے کہہ دیا تھا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ حج کے اندر نہ کوئی بے حیائی کا کام ہوگا، نہ کوئی گناہ کا کام ہوگا. حج کا معاملہ کہاں، اور تمہارا برہانہ بے پردہ عورتوں اور مردوں کو بٹھانا کہاں؟ شرم نہیں آتی؟ یہ کھلے جملے بولے ہیں کہ طواف بند کرواؤ. پھر ہم کو کہنا، میں نے کہا جب دور نازک تھا تو فاروق اعظم نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کا منع کر دیا تھا. تو سمجھ رہے ہو، یہ انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کو صحیح ثابت کرنے کے لیے علن اعلان یہ کہہ دیا کہ طواف بند کراؤ. یعنی تیری ڈرامے بازی اور طواف ایک ہے معاذ اللہ، تمہارا حرام کاریاں اور حج کرنا ایک ہے. خدا کے واسطے بیدار ہو جاؤ. یہ دین کے نام پر اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں آپ کا سنی ہے. ہم نے کہا کوئی نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے. بد مطلب اعتراض کرتے ہیں کہ تم بڑا اعتراض کرتے تھے ہمارے ماننے والوں پر، تمہارے آدمی کو دیکھو. ہم نے کہا ہماری یہ پہلے سے روٹین ہے اور اہل سنت کا یہ طرز امتیاز ہے. ہم شخصیت کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے نظریے کو دیکھتے ہیں. جو بھی نظریے سے ہٹتا ہے وہ سنیے سے باہر ہوتا ہے. یہ تو اہل سنت کی نشانی ہے. تو میری ذمہ داری تھی آپ کو بتانا. میری بات صاحب اتفاق کرتے ہو کہ کہاں سے انہوں نے حد سے ملایا؟ پھر یہ اتنے جذبات میں آ گئے کہ کیا اٹھے کہ بھائی رمضان تو افطار تک ہے، افطار کے بعد تو انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. یہ جملے آپ سن لو. کہتے رمضان تو افطار تک، افطار کے بعد پہلے بھی تو ڈرامے چلتے تھے. اگر ہم یہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام کرتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ علماء کو ہٹ کر رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہم نے کہا اگر تم نے افطار کے بعد انٹرٹینمنٹ عوام کو اگر کہنا شروع کیا تو تراویح کب پڑھیں گے، درس قرآن کب سیکھیں گے؟ اور جو سرکار نے فرمایا کہ تم رمضان کی راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، وہ تیرے پروگرام میں تلاش کریں گے؟ رمضان کے جیسے دن برکت والے ہیں ویسی راتیں برکت والی. قرآن اور روزہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے. حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث اٹھاؤ. روزہ عرض کرے گا مولا میں نے تیرے بندوں کو پورا دن کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روکا، تو میری شفاعت قبول فرما. اور حدیث میں ہے قرآن کہے گا مولا میں نے تیرے بندوں کو راتوں کو سونے سے روکا، تو میری شفاعت قبول فرما. اور یہ اپنے آپ کو دیندار، اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہنے والے اگر یہ بات کریں، کتنے افسوس کی بات ہے. ہم نہ ان کے پروگرام میں جاتے ہیں نہ انشاءاللہ کبھی جائیں گے. اور جو جائے وہ اس کی مرضی ہے، وہ اپنے حساب سے جائے.
میرا کام تھا علماء کو، دینداروں کو نہیں، اپنی عوام کو پیغام دینا کہ سمجھو، سوچو کہ کس قدر سازشیں چل رہی ہیں، کہ رمضان کے مہینے کس قدر بے ادبی، اور جو رمضان میں گناہ کرتا ہے رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جیسے نیکیوں میں اجر بڑھتا ہے ایسے ہی رمضان میں گناہ کرنے والوں کے لیے سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ تو خدا کے واسطے اللہ کی رضا کے لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ایسی ٹرانسمیشن نہیں دیکھو گے۔ ہاتھ اٹھا کر دیکھو، میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، میرا کام تھا کہ رمضان کی قدر آپ کو بتانا۔ سرکار نے فرمایا جب تک میری امت رمضان کی قدر کرے گی اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا، اور جب میری امت رمضان کی قدر چھوڑ دے گی تو رسوا ہو جائے گی۔ ہمارا دل چھنی ہو گیا اس عامل لیاقت کی بکواس سن کر کہ رمضان تو افطار تک ہوتا ہے، اس کے بعد انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا تراویح کب پڑھیں گے، قرآن کب پڑھیں گے؟ تمہارے پروگرام میں بیٹھ کر برہانہ عورتوں کو دیکھا جائے، بے پردہ عورتوں کو دیکھا جائے، میوزک بجائے جائیں اور بالکل بے حیائی کے کام کیے جائیں اور مذاق مستی کی جائے، مسخرے کیے جائے، اس کو کہتا ہے رمضان؟ پھر کہتا ہے یہ تہوار ہے ہم منائیں گے، جو روک سکتا ہے روکے۔ میں نے کہا یہ تیری بدماشی، تیرا غرور اور تیرا تکبر اور تیری فرعونیت انشاءاللہ ایک دن خاک میں ملے گی۔ ہم تو چاہتے ہیں پہلے تو توبہ کر سچے دل سے، توبہ کر، تو ہمارا بھائی ہے، توبہ کر سچے دل سے۔ ہمیں پروگرام میں تیرے نہیں آنا انشاءاللہ، نہ ہم جاتے ہیں نہ پسند کرتے ہیں، لیکن اگر سچی توبہ کر لے تو ٹھیک ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی اور اپنے جملوں پر اڑا رہا تو رمضان کی عزت کی حفاظت کے لیے، اور اس نے حج کے عظیم رکن جو اسلام کا رکن ہے اس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ مسلمانوں پہ ضروری ہے ہر شعبے میں اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا مسلک کا کام کر رہے ہیں، میں نے کہا اسلام نہیں بچا تو مسلک کیا بچے گا؟ اس نے تو اسلام کی حدود پر حملہ کر دیا کہ حج کو بند کراؤ، طواف بند کراؤ، ورنہ ہمارا پروگرام چلتا رہے گا۔ ایسے جملے کہیں گے تو یاد رکھنا اسلام کو ایسے للو پنجوؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی کوئی خدمت کرے یا نہ کرے رب العالمین اپنے فضل سے خدمت لے لیتا ہے۔ تو یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ جب ابو جہل، ابو لہب جیسے عرب کے بڑے بڑے سردار سرکار کی دین کی خدمت کے لیے تیار نہ ہوئے تو رب نے حبشہ سے بلال کو چن لیا، رب نے فارس سے سلمان کو چن لیا، اور رب نے قیامت تک بتا دیا کہ عامل لیاقت جیسے بڑے بڑے اسکالر، نام نہاد بے غیرت جتنے بڑے بھی لوگ ہوں، اگر یہ رمضان کی عزت پر حملہ کریں گے، قرآن پر حملہ کریں گے، تو جو میرا بندہ ہوگا اسے میرے قرآن سے فرما برداری کرنی ہے، میرے قرآن سے وفا کرنی ہے۔ میرا کام تھا آپ تک حق پہنچانا۔ ہمارا دل اس لیے چلا کہ اس نے رمضان پر حملہ کیا، اس نے حج جیسی مقدس عبادت پر حملہ کیا۔ اس سے پہلے بھی بکواس کر چکے ہیں، دوپٹہ سپٹہ کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی اس نے بکواسات کی ہیں۔ عیسائیوں کے چرچ میں جا کر بھی اس نے ہمارے آقا کی شان میں بے ادبیاں کی ہیں، اور وہاں پر جا کر عیسائیوں کے چرچ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو ایسے مذہبی اسکالر کو ہم جوتے کی نوک میں رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے نہ چینل کی اہمیت ہے، نہ ایسے نام نہاد مذہبی اسکالر کی اہمیت ہے، ہمارے سامنے اہمیت ہے تو مصطفیٰ کے عاشق کی اہمیت ہے، مصطفیٰ سے وفا کرنے والے کی اہمیت ہے۔ میں نے دین کے لیے بات کی ہے، اگر پھر بھی آپ کے لیے عامل لیاقت کے لیے نرمی ہو تو آپ اس کی کلپ سن لیجئے گا جس نے بکواس کی ہے کہ پہلے طواف بند کراؤ، پہلے حج بند کرو، پھر مجھے کہنا کہ میں یہ بند کروں مرد و خواتین کے اجتماع۔ پھر اس نے کہا کہ رمضان تو افطار تک ہوتا ہے، اس کے بعد انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کوئی نہیں، رمضان پورا مہینہ ہوتا ہے، بلکہ رمضان کی ابتدائی رات سے ہوتی ہے، رمضان کی ابتدائی رات سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرا کام تھا حق بولنا، حق کہنا۔ اب آپ مخالفت کریں یا محبت کریں، کوئی مخالفت کرے یا کوئی محبت کرے وہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ بس ہمیں منبر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔